امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور اس وقت جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اس میں مافیاز کا ہاتھ ہے۔ گزشتہ عرصے میں ادویات کا سکنڈل آیا، میڈیسن کا، دوائیوں کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوا اور انتہائی اہم دوائی کا ملنا مشکل ہو گیا۔ 500 گنا قیمتوں میں اضافہ، 13 بار ان کی قیمتوں میں اضافہ، تو معلوم ہوا کہ وفاقی وزیر صحت ہی اس میں انوالو ہے۔ چینی کا بحران آیا، غریب قوم کے جیب سے 184 ارب روپے نکالے گئے، پتہ چلا کہ وفاقی منسٹر انوالو ہے۔ آٹا اور گندم کا بحران آیا، ہماری غریب قوم کے جیبوں سے 220 ارب روپیہ نکالے گئے، معلوم ہوا کہ وفاقی منسٹر اس میں انوالو ہے۔ پیٹرول کا بحران آیا، ہماری غریب مظلوم قوم کے جیبوں سے 85 ارب روپیہ نکالے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وفاقی منسٹر اس میں انوالو ہے۔ LNG کا بحران آیا، 100 ارب روپیہ زیادہ ہماری قوم کے جیبوں سے نکالے گئے۔ تو یہ جیب کترے ہیں، یہ مافیاز ہے جو ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور سیاست کاروبار کے لیے کرتے ہیں، اپنے بینک بیلنس میں، اپنے پراپرٹیز میں، اپنی شوگر ملز میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے باہر پراپرٹیز میں اضافے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ پنڈورا پیپر سامنے آیا، اس میں بھی انہی مافیاز کے نام تھے۔ پاناما لیک سامنے آیا، انہی لوگوں کے نام ہے۔ ابھی حکومت نے منی بجٹ جو پاس کیا ہے، مجھے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن چاہتی تو یہ کبھی بھی پاس نہیں ہوتا، لیکن بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ اس اپوزیشن نے ہر مرحلے پر اس حکومت کو سپورٹ کیا ہے۔ سابق FBR کی چیئرمین جناب شبیر زیدی نے اعتراف کیا ہے پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہو گیا ہے۔ پنجاب جو بڑا صوبہ ہے اور ان کا گورنر بہت ذمہ دار ترین آدمی ہوتا ہے، اس نے سلطانی گواہی دی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے سب کچھ IMF کے حوالے کیا ہے، جو کچھ وہ مانگتے تھے ہماری حکومت نے سب کچھ ان کے حوالے کیا ہے۔ اس حکومت نے افسوس یہ ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کا نام لیا، لیکن ہر مرحلے میں ہر قدم اسلام کی اصولوں کے خلاف اٹھایا ہے۔ اس حکومت کے آنے سے قبل پاکستان میں شرعی سود صرف 7% تھا اور اب یہ 9.50% تک پہنچ گیا ہے، اور اب اسٹیٹ بینک کے آزادی کے بعد ہمارے شرعی سود میں اس ملک میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کا نام تو لیتی ہے، لیکن ایک غیر مسلم رمیش کمار نے شراب پر پابندی کا بل پیش کیا تو اسپیکر نے ایوان سے پوچھا کہ کیا رمیش کمار کو شراب پر پابندی لگانے کا بل پیش کرنے کی اجازت دوں یا نہ دوں؟ تو کیا PTI اور کیا پیپلز پارٹی اور کیا مسلم لیگ سب نے مل کر ایک ہی نعرہ لگایا کہ رمیش کمار کو یہ بل پیش نہ کرنے دے، اور ایک غیر مسلم کا مطالبہ تھا کہ ملک میں شراب پر پابندی ہونی چاہیے، اس لیے کہ شراب اسلام میں بھی ناجائز اور حرام ہے، ہندو مذہب میں بھی حرام ہے، عیسائی مذہب میں بھی حرام ہے، اور ان کا موقف یہی تھا کہ مسلم غیر مسلموں کے نام پر حکومت لائسنس جاری کرتی ہے اور اس لائسنس سے سارا فائدہ مسلمان اور مسلمانوں کے جو ہوٹل ہے وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور نام ہمارا لیتے اس لیے اس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن PTI کی حکومت نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، اور وفاقی منسٹر فواد صاحب نے اس پر الزام لگایا کہ رمیش کمار اپنی کمپنی کی شہرت کے لیے اور اپنے نام کو اور
مشہور کرنے کے لیے اس طرح بل پیش کرتے رہتے ہیں. میں اس لیے آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ قوم اور ملک کی ترجمانی کی ہے، اور ہم نے سینٹ کے اندر بھی، قومی اسمبلی کے اندر بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، چوکوں اور چوراہوں میں بھی ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم ملک بھر میں حکومت کے ان اقدامات کے خلاف بھرپور مہم چلائیں گے. ہم 101 دھرنے دیں گے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو برطرف کیا جائے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ سودی معاشی نظام کا خاتمہ کیا جائے، اس لیے کہ اسلامی نظام، مدینہ کا نظام اور سودی نظام یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ حکومت منی بجٹ کو واپس لے. اس کے نتیجے میں غریبوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آٹا، چینی، گھی، پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں 50% قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا جائے، ورنہ حکومت چلی جائے. اگر آپ نہیں چلا سکتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے. یہ حکومت ہر لحاظ سے ایک ناکام حکومت ہے. ہماری تمام مسائل کا حل، ہمارے اس ملک کی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اس ملک میں اسلامی نظام ہے. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی خود مختاری کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ اس مہم میں شرکت کرے. ہم انشاءاللہ تعالی ایوانوں کے اندر بھی لڑیں گے اور ہم ایوانوں کے باہر بھی لڑیں گے. میں اس بات پہ بھی افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ بلوچستان میں دوبارہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور یہ حکومت کا فرض ہے، اداروں کا فرض ہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرے، عوام کی جان اور مال کو تحفظ دے دے. جتنی بھی نوجوان کل کے حادثے میں، دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کی شہادت کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں، ان کے وارثین کو جنت الصبر جمیل عطا فرمائیں. ان دنوں پاکستان میں PSL میں شرکت کرنے کے لیے انگلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ٹیمیں آئی ہیں. ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے باہر کے مہمانوں کو سیکیورٹی مہیا کر لے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کھلاڑی ہے اور کرکٹر ہے. باقی شعبے تو ویسے بھی اس کی وجہ سے تباہ ہو گئے اور تمام ادارے ناکام ہو گئے. کم از کم ہمارے اس کھیل کے میدانوں کو تو تباہ نہ کرتے. اس لیے میں PSL میں شرکت کرنے والے باہر کے تمام کھلاڑیوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، پوری قوم اس کو خوش آمدید کہتی ہے، اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان مہمانوں کو مکمل طور پر سیکیورٹی مہیا کریں. بہت شکریہ. سر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو 101 دھرنوں کا اعلان کیا ہے، یہ دھرنے کس ترتیب سے دیے جائیں گے؟ دوسرا ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ یہ تو عوام کے پاس جانے والی بات ہے، لیکن کیا آپ اس لیجسلیشن کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں آلریڈی ہمارا ایک پٹیشن موجود ہے کہ پاناما لیکس کے 12 پیپرز میں 700 لوگوں کے نام آئے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، اور ان میں سب کے سب VVIPs ہے، اور انہیں قوم کی دولت کو لوٹ کر چینی کے بحران میں 184 ارب قوم کی جیبوں سے نکالے گئے. معلوم ہوا کہ وفاقی وزیر ملوث تھے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق پشاور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے.